ہم نے آج کے موضوع میں جو لفظ استعمال کیے عید میلاد، عید کا ذکر بھی ہے اور لفظ میلاد کا ذکر بھی ہے، اور پھر کیوں اور کیسے سے اس کی داستان مکمل ہوگی۔ لفظ میلاد اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہے اور پوچھتے ہیں یہ صیغہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ لسان العرب کی تیسری جلد میرے پاس ہے۔ اس تیسری جلد کے اندر چونکہ یہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے اور اس کے اندر ابن منظور افریقی نے لغت کی گتھیاں سلجھائی ہیں اور بہت سے امور کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو انہوں نے اس میں لکھا میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ۔ میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، کسی کا میلاد اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت میں اس کی ولادت ہوئی ہو۔ میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ۔ جس وقت ہم کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ وقت جس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ میلاد النبی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ وقت جس وقت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عرب اس کے لیے لفظ مولد استعمال کرتے ہیں، ہمارے عرف میں لفظ میلاد زیادہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو مولد کے لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ مولد الرجل وقت ولادتہ ہی، کہ کسی کا مولد اس سے مراد اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب لفظ میلاد کے ترجمے میں وقت کا مطلب ضرور آئے گا۔ تو جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، تو معنی کیا ہے؟ ہم سرکار کی آمد کے وقت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے کچھ زمان یادگار ہوتے ہیں، کچھ مکان یادگار ہوتے ہیں۔ وہ جگہیں جن میں اسے راحت ملی ہو، سرور ملا ہو، عزت ملی ہو، آبرو ملی ہو، انعام ملا ہو، وہ جگہ بھی اسے یاد رہتی ہیں، اور وہ وقت کے جس میں اس پر رحمتیں برسی ہوں وہ وقت بھی اس کو یاد رہتا ہے۔ تو پوری کائنات کے لیے یہ لمحہ جس میں ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، وہ لمحہ پوری کائنات کے لیے ایک یادگار وقت ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی ادیب کی نکتہ آفرینی یا کوئی مجاز یا کوئی استعارہ یا کوئی کنایا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ فی الحقیقت پوری کائنات اس کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے اندر اتنا اہتمام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لحاظ سے پوری کائنات کے لیے اتنا ابر کرم ہے